میں تو بڑا خوش تھا کہ آپ کوئی بڑی خبر لے کے آئیں گے کہ بھئی میں آ رہا ہوں اور آپ دونوں کو بٹھا رہا ہوں اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے. اور یہ جو ویڈیو کھیلنے والا ایک مرزا صاحب کا پرانا طریقہ ہے، جس طرح کے ایک دور کے پرانے ایک مرزا صاحب تھے، وہ علماء اسلام کے ساتھ وہی یہی پرچی کھیلتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں ادھر سے لکھوں گا اپنے اخبار میں اور تم ادھر سے جواب دو. اور بالآخر پھر جب علماء اسلام نے کوشش کی کہ بھئی تم ایک آدھ دن سامنے آؤ، اور پھر وہی ان کا جو ہے نا ان کی آخری تابوت میں کیل ٹھوکی گئی جو مناظرہ لاہور ہوا تھا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو کھیلنے کا کوئی مقصد انہوں نے کہا بھی ہے. وہ کہتے ہیں حنیف قریشی صاحب کیوں آئے؟ حنیف قریشی صاحب کے کوئی بڑے بھی ہوں گے نا، تو 5,000 5 لاکھ لوگ ہیں نا، کوئی ایک ہی دفعہ آیا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ کام مکا دوں. اس طرح تو مجھے ہر کوئی چیلنج کرے گا اور میں ہر کوئی آؤں گا. تو مثلا وہ کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب آ جائیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں جی یہی بڑا ہے سب سے. آپ کا تو ویسے بانی صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی سپریم کورٹ میں کیس دائر کرے اور آپ اس وجہ سے سپریم کورٹ میں جانے سے انکار کر دیں، آپ کہیں گی کہ وکیل میری مرضی کا ہونا چاہیے، کہ جو میرے مقابلے میں وکیل میری مرضی کا آئے گا تو میں آپ کا کیس لڑوں گا، مگر نہ میں کیس نہیں لڑوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو یہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک آدمی کا یہ کلیم ہو کہ جی فلاں آدمی جی وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے. اب اس طرح تو اٹھ کے کوئی بھی ڈرائیور کوئی بھی بندہ یوٹیوبر اٹھ کر کہے گا مرزا صاحب او بھائی، وہ اپنی میں نے بولا نا اپنی جوتی اپنا سر والا، وہ تو اپنی خود اعتراف کر چکے ہیں. اور میں نمائندہ بن کر اہل سنت و جماعت کا ٹی وی چینلز کے اوپر ہر سال میں بیٹھتا ہوں. ایک طرف شیعہ کے نمائندگی، ایک طرف میری نمائندگی ہے. پھر ایسا کہاں ہوتا ہے دو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی آپس میں کسی نہ کسی حوالے سے نظریاتی یا کسی نہ کسی حوالے سے اختلاف ہوتا ہے، جماعتی اختلاف ہوتے ہیں، تنظیمی اختلاف ہوتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر میرا اگر کسی میری جماعت کے بندے سے تنظیمی اختلاف ہے تو وہ مجھے تو کبھی بھی نہیں بلائے گا گھر. بندہ کہ نہیں میں تیرے سے بات کروں گا لیکن فلاں کے گھر میں آئے گا تو بات کروں گا. یہ تو صاف دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جان چھڑا رہی ہے، بندہ سامنے نہیں آ رہا. تو اب جماعت میں سے آپ مرضی کے کہو گے کہ فلاں ہے اور وہاں ہے. اب مفتی قبلہ منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ بزرگ ہیں. کیا ایک بزرگ اتنی ایجڈ ہستی اور وہ آ کر مناظرہ کرے گا اس طرح سے پھکڑ باز جو جھکتا مار رہا ہے؟ یہ مناظر ہے، ٹھیک ہے، یہ پھکڑ بازیاں کر رہے ہیں. اس کے پھکڑ باز کے لیے حنیف قریشی جیسے مناظر چاہیے. میرے جیسے آئے نا میرے سامنے پھکڑ بازیاں کرے نا، آپ کے سامنے یہ تو شے کوئی نہیں تو پتہ بھائی کوئی نہیں. ادھر میرے سامنے آنا، میرے سامنے بیٹھ، میرے سامنے مناظرہ کر، پھر تجھے یہی ادھر ہی میرے سامنے یہ پھکڑ بازیاں کر، دیکھنا تجھے منہ پہ کے اوپر کیسے لگتی ہیں. اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں، جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں ہاں یار، ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. ہاں، حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے، بس صرف ایک اعزازی ہو گئے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو، جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر، ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا، اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی، ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر. اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے، یہ مامو جی کے والد نہیں ہے، یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے، ابو سفیان بن حارث. ہاں، اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں
कंकरों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तो सरकार आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीर साहब, मैं हूं मुफ्ती मुनीर, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है, निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा और यहां मैं उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना जी बैठ बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो है वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं यार। जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों और हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाए तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है। आए, देवबंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकालें, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी और मैं देवबंद का हेड। इंजीनियर आ सामने, यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। वाबी निकालें साजिद मीर साहब को, शिया ने निकालना है साजिद नकवी साहब को निकालें। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनको तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ ना यार, ये बड़े किस दिन काम आने हैं, इससे बुरा वक्त आना था फिरकों पे, इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा, तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के, और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ पे मैं बोलूंगा। इंजीनियर साहब आओ, खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदे तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताहाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना जी। इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को हवा नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाद लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ, सरकार मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग। वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। सरकार ये बातें हैं, इसीलिए तो वो एक गले फाड़ने वाले को उनके बड़े ने फारग कर दिया था कि तेरी वजह से मेरी दाढ़ी पट्टी जाती है, तू आए दिन जाके गल करना है और सीधा मेरा नाम लेता है, कड्डो साजिद मीर साहब नु, साजिद मीर साहब नु। उन्होंने कहा तू मनु बड़ा बेशरम आदमी है, तू आए दिन मेरी दाढ़ी पटवाना है तू। और हकीकत बात है वो बहुत मॉडरेट आदमी है, साजिद मीर साहब इंतहाई मॉडरेट आदमी है, मूसरा के नहीं है। वो हमारे उस्ताद जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, उनके प्रोग्राम में भी वो जाया करते थे, मेहमान खुसूसी होते थे, इतना उनके अंदर यानी टॉलरेंस मौजूद है। तो इसकी वजह से उनको भी सुननी पड़ती है। और ये मैं सब कुछ सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश पे कह रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़ों को लॉन्च करें या उनसे वीडियो इस तरह बनवाएं और टाइम क़यामत तक जाए। ये मैंने उस आखिरी बात का जवाब दिया जो उन्होंने कहा कि जी वो भी क्लिप बनाते हैं, मैं भी क्लिप बनाता हूं, तो मसला खत्म नहीं होता। सरकार मसला खत्म हो गया है, मसला खत्म ये हुआ है कि तुम्हारी अवाम यहां आ गई है, मसला खत्म हो चुका है। मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुमने अपनी अवाम को अगर वापस लेना है तो उन्हें कायल कर लो, सीधी सी बात है। मेरे साथ बैठ के क्या लेना है, मेरे साथ बैठना है तो फिर मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो आपके सामने। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को और उनके कट्टर फॉलोअर्स को इसके बाद इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।